نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی روحانی تربیت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول پیدا ہونے والا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر دی تھی کہ میرے بعد 30 ایسے افراد پیدا ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو نبی کہے گا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان جھوٹے افراد میں جہاں اور حضرات شامل ہیں تو ایک فتنہ ہے جس کا نام فتنہ بابیت اور بہائیت ہے۔ در حقیقت تو یہ دو الگ الگ فتنے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک ہو گئے۔ اس لیے بہائیت کو ہی ذکر کرتے وقت بابیت کا تذکرہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جھوٹے مدعیان نبوت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے رہے، تو فتنہ بابیت کا بانی علی محمد کے نام سے ایک آدمی ہے جس نے اپنے لیے باب کا نام، باب کا لقب اختیار کیا۔ 1842 اور 43 سے 44 کے قریب کی بات ہے کہ غیر ملکی طاقتیں ہندوستان، ترکی اور ایران ان علاقوں پر اپنا تسلط چاہتی تھی، بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان علاقوں پہ ہمارا تسلط قائم ہو جائے اور ہم ان ممالک پر حکمرانی کریں، اور ان علاقوں میں حکمرانی کے لیے اگر سیدھے سیدھے یہ حملے کرتی تو ان کے لیے ذرا مشکل تھا۔ اس لیے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے کام لیا گیا۔ جیسا کہ ہندوستان میں انگریز آیا ہے تو آتے ہی اس نے جنگ شروع نہیں کی، بلکہ آہستہ آہستہ اس نے اپنا کام شروع کیا۔ ایک کمپنی بنائی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، پھر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا یہاں تک کہ ہندوستان پہ قبضہ کیا۔ اسی طرح ایران اور ترکی ان علاقوں پر بھی ان حضرات نے قبضہ کرنا چاہا اور اپنا تسلط قائم کرنا چاہا، لیکن بنسبت ہندوستان کے ایران وغیرہ کی نوعیت مختلف تھی۔ ایران میں شیعہ حضرات کافی تھے اور ان کے مقدس مقامات بھی اس کے گرد و نواح میں موجود ہیں، اس لیے ان علاقوں پر ان حضرات سے اقتدار کو چھیننا مشکل تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا آدمی کھڑا کریں جو ہو ان کے اندر سے اور کام ہمارا کرے۔ تو ایک آدمی اس کے لیے منتخب ہوا جس کا تعلق شیخی فرقے سے تھا۔
شیخی فرقہ کیا ہے؟ آپ حضرات کو علم ہے کہ شیعہ حضرات کے مختلف فرقے ہیں۔ شیعہ حضرات کا ایک فرقہ ہے جس کو اثنا عشری کہتے ہیں، جن کی آج ایران میں حکومت ہے، اور اس کی بھی بنیاد میں آنے کی آپ حضرات کو وجہ معلوم ہے کہ حضرت جعفر صادق کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام موسیٰ کاظم تھا اور دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل تھا۔ تو حضرت جعفر صادق کے انتقال کے بعد اختلاف ہوا کہ ان کا نائب یا ان کے بعد امام کس کو تسلیم کریں۔ شیعہ حضرات کے 2 گروہ ہوئے، ایک گروہ نے حضرت موسیٰ کاظم کو اپنا مقتدا تسلیم کیا، امام تسلیم کیا، دوسرے گروہ نے اسماعیل کو اپنا مقتدا اور امام تسلیم کیا۔ اس طرح یہ شیعہ حضرات میں 2 گروہ ہو گئے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کاظم کو امام تسلیم کیا اور امامت کے ہاں ان کا جو تصور ہے وہ ان پہ لاگو کیا، ان کو موسوی کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ موسوی۔ یہی آگے چل کر جو ہے وہ اثنا عشری کہلائے ہیں، کیونکہ انہوں نے امامت کا سلسلہ 12 پر بند کر دیا، اس لیے ان کو اثنا عشری بھی کہتے ہیں اور موسوی بھی کہتے ہیں۔ اثنا عشری کہنے کا معنی یا مطلب یا مراد کہ ان کے ہاں امام صرف 12 ہیں، اس کے بعد سٹاپ ہے۔ لیکن موسوی کہنے کا معنی کہ موسیٰ کاظم کو امام مانا، اسماعیل کو نہیں۔ لیکن اس کے مد مقابل جو دوسرا گروہ تھا وہ اپنے آپ کو اسماعیلی کہلانے لگے۔ کیا کہلانے لگے؟ اسماعیلی پائے جاتے ہیں نا آج کل، ان کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے اسماعیل کو امام مانا، اس لیے وہ اسماعیلی۔ ان کے ہاں امامت کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کسی کے ہاں امامت کا سلسلہ مستور ہے، پھر کبھی غائب ہے اور کبھی ظاہر ہے، یہ معاملے ان کے الگ ہیں۔ پھر ان میں بھی 2 گروہ ہیں، ایک بوہری جماعت ہے اور دوسری آغا خانی جماعت ہے۔ تو ان کے ہاں سلسلہ چلا امامت کا، اسماعیلیوں کے ہاں۔ تو آج پرنس کریم آغا خان جو ہے ان کا 49واں امام ہے۔ تو یہ اثنا عشری فرقہ، اس کی مختلف شاخیں ہیں، یا اس سے آگے اور چھوٹے چھوٹے کئی فرقے نکلے ہیں۔ ایک فرقے کا نام ہے شیخی۔ علی محمد الباب، جس نے بعد میں مختلف دعوے کیے، اس کا تعلق شیخی فرقے سے تھا۔ شیخی فرقے کا بانی یا شیخی فرقے کی بنیاد رکھنے والے کون لوگ ہیں، کون شخص ہے؟ ایک آدمی تھا جس کا نام شیخ احمد احسائی تھا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ یہ تھا کہ شیعہ حضرات میں حضرت مہدی کے جلد ظہور کا اعلان کیا جائے اور اس کے لیے راہ ہموار کی جائے اور اس کا چرچا کیا جائے۔ تو یہ شیخ احمد احسائی اور اس کے ہم نوا حضرات شیخی کہلائے۔ تو شیخ احمد احسائی کی نسبت سے شیخی فرقہ کہلایا۔ تو ان کا پسندیدہ مشغلہ یہ تھا کہ ہر مجلس میں، ہر تقریر میں یہ لقب، یہ عنوان اختیار کرتے کہ امام مہدی جلد آنے والے ہیں، کیونکہ شیعہ حضرات کے نظریے کے مطابق امام مہدی موجود ہیں ایک غار کے اندر جس کا نام سرہ من رآ ہے، اور بچپن سے اس میں غائب ہیں۔ کب نکلتے ہیں؟ میرے خیال میں تو نکلیں گے نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ تو خیر، امام مہدی کے جلد ظہور کا پرچار کر رہے تھے یہ لوگ، اس لیے یہ شیخی کہلائے۔ تو غیر ملکی طاقتوں میں روس نے ان حضرات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔
روس ان علاقوں میں اپنا تسلط چاہتا تھا، اس لیے شیخی حضرات کو استعمال کیا گیا۔ شیخ احمد عیسائی اور اس کے پیروکار امام مہدی کے جلد ظہور کا پرچار کر رہے تھے۔ ہوا یوں کہ تھوڑے عرصے بعد شیخ احمد عیسائی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا نائب تھا سید کاظم رشتی کے نام سے۔ اس نے یہ منصب سنبھالا اور پھر یہی کام اس نے کرنا شروع کیا۔ تو سید کاظم رشتی نے شیخی اپنا جو طبقہ تھا اس میں سے ایک آدمی علی محمد الباب کے ساتھ طویل ملاقاتیں کی، اور اس کو روس کا جو مقصد تھا کہ یہاں کوئی آدمی کھڑا ہو مذہبی بیس کی بنیاد پر، اور ایران میں اور اس کے گرد و نواح میں جگہ جگہ فتنہ بازی برپا ہو، بغاوتیں اٹھیں، جس کی بنیاد پر ایرانی سلطنت کمزور ہو، ہم اس پہ قبضہ کریں۔ تو ان لوگوں کو استعمال کیا گیا۔ سید کاظم رشتی نے اس سے طویل ملاقاتیں کی اور اس کا ذہن بنایا کہ تم امام مہدی کے نائب ہونے کا دعویٰ کرو۔ لیکن فی الوقت سید کاظم رشتی کی زندگی میں علی محمد الباب یہ دعویٰ نہ کر سکا۔ اسی حالت میں سید کاظم رشتی مر گیا، دوسرا آدمی بھی مر گیا، شیخ عیسائی بھی مر گیا، سید کاظم رشتی بھی مر گیا۔ اس کے بعد شیخیہ طبقہ جو تھا ان کی توجہ ایک اور آدمی کی طرف تھی جس کا نام تھا ملا حسین بشروئی۔ تو ملا حسین بشروئی نے پھر امام غیب کی تلاش میں ادھر ادھر کے سفر کیے اور اس سے ملاقاتیں علی محمد الباب سے بھی کی۔ پھر ان کو کہا کہ وقت آ پہنچا ہے کہ تو امام مہدی کے نائب ہونے کا اعلان کر۔ امام مہدی کے نائب ہونے کا اعلان کرنے سے مقصد کیا تھا؟ کیونکہ سرہ من رآ میں جو چھپا ہے، اگر اس کے ظہور کا اعلان کرتے تو پتہ نہیں کچھ لوگ مانتے ہیں نہ مانتے۔ تو نائب ہونے کا اعلان کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ شیعہ نقطہ نظر سے حکومت کا مستحق امام مہدی کا نائب ہے، امام مہدی کا۔ اس لیے کہتے ہیں وہ عناصر اربع یا نوائب اربع، کہ چار لوگ اس کے نائب ہیں، انہی کو حکومت کا حق، کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے اس کو تیار کیا گیا کہ تو نائب ہونے کا دعویٰ کر۔ تو پھر جب مختلف جگہوں سے تیرے ماننے والے تیرے ہم نوا بغاوتیں برپا کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ حکومت کرنے کا حق تجھے حاصل ہوگا، کیونکہ تیرا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں امام مہدی کا نائب ہوں۔ تو اس طرح ملا حسین بشروئی نے اس کو تیار کیا، اور پیچھے روسی سفارت خانے اور روسی معاہدین کا تعاون ان حضرات کو حاصل تھا۔ تو سید علی محمد اس نے چنانچہ باب ہونے کا دعویٰ کیا۔ باب کا معنی دروازہ، کہ میں امام مہدی تک پہنچنے کا دروازہ ہوں، یعنی نائب ہوں۔ دعویٰ کیا۔ دعویٰ کرنے کے بعد وہی بات حضرت مہدی کے متعلق آتا ہے کہ بیت اللہ کے قریب ان کی بیعت ہوگی، اس لیے اس نے چاہا کہ میں بیت اللہ کا سفر کروں، وہاں سے میں اپنے کام کا آغاز کروں۔ تو یہاں تو اس نے چند افراد کے سامنے دعویٰ کیا تھا، چنانچہ اس نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور وہاں شریف مکہ کو خط لکھا کہ اس طرح میں امام مہدی کا نائب ہوں، اور پھر پہلے تو نائب ہونے کا دعویٰ کیا، پھر خود ہی امام مہدی ہونے کی بات کرنا شروع کر دی اس نے۔ تو اس کو خط لکھا شریف مکہ کو، اس نے توجہ ہی نہیں کی، کیونکہ نہ تو وہ اس میں حضرت مہدی والی نشانیاں تھیں نہ کوئی بات تھی، اس لیے توجہ نہ کی گئی۔ ہر آدمی کے ہر طبقے میں موافق لوگ بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں۔
تو شیخی فرقے کا ایک آدمی وہاں مکہ مکرمہ میں تھا جس کا نام تھا حاجی محیط کرمانی. اس کی اس سے مخالفت تھی. اس کو پتہ چلا کہ یہاں آیا ہے اور یہاں اس نے آ کے اپنا مہدی ہونے کا یا نائب ہونے کا اعلان کیا ہے. اس نے اس کی بھرپور مخالفت کی کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کا اسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے اشارے پہ یہ کام کر رہا ہے. خوب مخالفت کی. تو اس کو وہاں بیچارے کو ٹھہرنا مشکل ہو گیا، اس لیے وہاں سے پھر دوبارہ ایران بھاگ آیا. یہاں آ کر اس نے ایران میں آ کر اعلان کہنا شروع کیا کہ میں امام مہدی کا نائب ہوں. پھر امام مہدی کہنا شروع کیا. 18 شیعہ علماء نے اس کی تائید کی. سب سے پہلے 18 شیعہ علماء نے اس کی تائید کی. اس کی تائید کی تو ان تائید کرنے والوں کو اس تاریخ کے اندر، بابی تاریخ کے اندر، حروف حی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ 19 حروف حی، یہ اصطلاح ہے. 18 تو یہ تائید کرنے والے، 19واں یہ علی محمد الباب خود. تو کہتے ہیں یہ 19 حروف حی انہوں نے تائید کی. اب پھر جن 18 نے تائید کی انہوں نے آگے اس دعوت کو پھیلانا شروع کر دیا. اب جگہ جگہ ایران میں شور سے برپا ہو گئی، فتنہ بازی شروع ہو گئی. پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنے مدارج کو آگے بڑھایا. پہلے تو نائب امام مہدی، پھر مہدی، پھر اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ اور کہنا شروع کیا کہ اسلام کو منسوخ کیا ہم نے، اس قسم کی باتیں. اور اپنے لیے الوہیت کے دعوے تک کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی. اپنے آپ کو نقطہ آغاز اور اس قسم کے جو ہے وہ باتیں اور القابات سے اپنے آپ کو ملقب کیا اس نے. در حقیقت الوہیت کا دعویٰ تھا. اور اس کے ماننے والوں میں کچھ حضرات نے یہاں تک کہنا شروع کیا کہ اس پر اتنی وحی نازل ہوئی 48 گھنٹوں کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں اتنی نازل نہیں ہوئی. ایک اس کا ماننے والا ملا صادق تھا، اس نے اذان کے اندر اس کا نام لینا شروع کر دیا. اس طرح جو ہے جگہ جگہ جب فتنہ بازیاں پھیلیں، ایران حکومت پریشان ہو گئی. اور ایرانی وزیر اعظم حاجی مرزا عکاسی نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. چنانچہ اس کو قید کر دیا گیا. جب اس کو قید کیا اور ذرا وہ ہوا جو قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس نے توبہ کی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. چنانچہ یہ بچپن کے اندر اس کا والد فوت ہو گیا تھا، تو اس کی تربیت اس کے ماموں نے کی تھی. جب یہ گرفتار ہوا تو اور کس نے چھڑانا تھا، تو ماموں کی شخصی ضمانت پر یہ آدمی چھوڑا گیا. جب اس کو چھوڑا گیا تو اس وقت دوبارہ پھر وہی شرارتیں شروع ہو گئی. پھر وہی کچھ اندر توبہ کر کے آیا، باہر آ کے پھر وہی توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، وہی کچھ ہونے لگا. پھر وہی کام. چنانچہ یہ ایران کی وزیر اعظم مرزا جو ہے وہ عکاسی نے دوبارہ پھر اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. جب دوبارہ شرارتیں کی اور گورنر کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کرو. لیکن چونکہ روسی سفارت خانہ اور اس کے عمائدین کو اس کی سرپرستی حاصل تھی، تو بلکہ اس کو ان کی سرپرستی حاصل تھی، اس لیے یہ گرفتار نہ ہوا اور کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کر اصفہان چلا گیا. اصفہان میں روسی سفارت خانے کی وساطت سے اس آدمی نے اصفہان کے گورنر کے محل میں پناہ لے لی. گورنر کے محل میں پناہ لی. جب تک یہ گورنر رہا پناہ رہی. گورنر مر گیا. گورنر مرا، جو دوسرا گورنر اس کی جگہ پہ آیا، اس نے کہا یار میرے اقتدار کا مسئلہ ہے،
میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا تو معاملہ بڑا خراب ہے، میں تجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اس کو تہران وغیرہ کی طرف جو ہے وہ منتقل کرنا چاہا، لیکن پھر شرارتیں تو یہ کرتا تھا، اس لیے شرارتوں کی بنا پر دوبارہ پھر اس کو آذربائیجان کے اندر قید کیا گیا، 2 قلعوں کے اندر رکھا گیا، پہلے ایک قلعے کے اندر پھر دوسرے قلعے کے اندر۔ جن دنوں میں یہ قید تھا انہی دنوں اس کے ماننے والوں نے بدشت کے مقام پر ایک کانفرنس منعقد کی۔ بدشت کے مقام پر جو کانفرنس منعقد کی اس میں حالانکہ یہ خود شریک نہیں تھا، یہ تو قید تھا، تو اس میں عجیب و غریب شریعت اسلام کا مذاق اڑایا گیا اور دین اسلام کو منسوخ قرار دیا گیا۔ اور اس کے ماننے والوں میں ایک خاتون تھی جس کا نام طاہرہ تھا، اور یہ اپنے خاوند کی نافرمانی کر کے جو ہے بھاگ کر ادھر اپنا آ گئی تھی سید کاظم رشدی کے پاس، اور پھر اس طرح باپ کی ہم نوا ہو کر جو ہے ادھر ادھر شرارتیں کرتی پھرتی تھی۔ تو وہاں ایک باغ انہوں نے کرائے پہ لیا اور باغ کے اندر جو ہے وہاں رہے، وہیں کانفرنس منعقد ہوئی۔ تو یہ بے پردہ ہو کر سامنے آئی اور کہا کہ پردہ ختم ہو گیا، وہ تو اسلام کا حکم تھا، اب پردہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو جو کچھ سادہ تھے اور نیک طبع لوگ تھے، انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ بڑے متنفر ہوئے اور دوبارہ پھر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر جو دوسرے تھے جن کا ذہن شرارتی تھا اور شاطر لوگ تھے، تو انہوں نے اس بات کو صحیح سمجھا، اور پھر ایک آدمی تھا جس نے بعد میں یہ فتنہ بہائیت کی بنیاد رکھی، اس کا نام تھا مرزا حسین علی نوری، وہ بھی اس کے اندر شریک تھا۔ یہ بدشت کانفرنس دیکھا جائے تو در حقیقت مرزا حسین علی نوری کی کاوش ہے، جس نے خود اپنے لیے راہ ہموار کی تھی کہ میں نے بھی مستقبل میں دعویٰ کرنا ہے، تو اب وہ تو قید ہو گیا، میں کوئی اپنی دکان چمکاؤں۔ اس لیے جو ہے سارا دیکھا جائے تو کارنامہ اس کا تھا، اور اس نے بھی عجیب و غریب باتیں اس موقع پر کیں اور اسلام کے خلاف بکواسات کیں، اور اس کی زندگی میں ہی اپنے لیے بہاءاللہ کا لقب اختیار کیا۔ بہاءاللہ کا معنی اللہ کا نور۔ اب ہوا یوں کہ یہ ہو گیا سو ہو گیا، یہ عجیب دین ہے، ہاں جی، تو دین کا معنی قید ہے، احکام ادھر سے نازل ہو رہے ہیں، پردہ منسوخ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ اس کو قید کیا گیا مرزا علی محمد الباب کو، تو ان لوگوں نے بڑی کوشش کی بھی علی محمد کو چھڑائیں، لیکن علی محمد نہ چھوٹا۔ تو پھر اس کو تبریز وہاں سے لایا گیا۔ تبریز کے مقام پر اپنا ایرانی حاکم نے مختلف شیعہ علماء کو جمع کیا، اور اس کے جو دعاوی تھے ان کو شیعہ علماء کے سامنے پیش کیا۔ شیعہ علماء نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا کہ یہ بے دین ہے ہمارے مذہب کی روح سے بھی، اور یہ باتیں جو کرتا ہے ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے پھر وہاں توبہ کی اور اپنا توبہ نامہ لکھا کہ میں آئندہ اس طرح کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن وہ توبہ نامہ پروفیسر براؤن، اس نے ایک مقالہ لکھا ہے بہائیت پر، اس نے اپنی کتاب کے اندر توبہ نامہ کا عکس بھی شائع کیا ہے۔ تو اس کے بعد دوبارہ پھر توبہ کرنے کے بعد پھر وہی باتیں کرنے لگا، تو پھر آخر کار جو ہے اس کو تبریز کے اندر ہی گولیوں سے چھلنی کر کے قتل کر دیا گیا۔ جب اس کو ایرانی حکومت نے قتل کروا دیا تو پھر ایرانی حکومت سے بدلہ لینے کے لیے جو اس کے ماننے والے تھے انہوں نے جگہ جگہ شورشیں برپا کی اور اپنا شاہ ایران پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ملا صادق اور اس کے جس نے اذان کے اندر اس کا نام لینا شروع کیا تھا اور اس کے ہم نواؤں نے مل کر شاہ ایران پر حملہ کیا، تو جس کے نتیجہ میں پھر یہ بڑے بڑے حضرات سارے مطلوب تھے، ان کو گرفتار کیا جانا تھا۔ تو اس سے آگے بات کچھ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو دیکھا جائے تو یہاں پر بابیت کا اختتام ہوا، آگے فتنہ بہائیت کی ابتدا ہے۔ تو یہاں تک جو بات پہنچی
یہ جس وقت اس کو قتل کیا گیا سن تھا 1850. کیا سن تھا؟ 1850. تو اس کو قتل کیا گیا اور اس کی لاش پھر اس کے ماننے والوں بابیوں کے حوالے کر دی گئی. 1850 کے بعد سے لے کر 1899 تک ایک صندوق کے اندر بند کر کے اس کی لاش کو ایران کے اندر رکھا گیا. بعد میں مقبوضہ فلسطین میں کوہ کرمل کے مقام پر اس کی لاش کو منتقل کیا گیا اور آج اس باب کا مقبرہ اسرائیل کے اندر موجود ہے. اتنی بات سمجھ آئی؟ جب یہ علی محمد الباب مرا تو اس نے مختلف دعوی کیے تھے. نبوت کا دعویٰ بھی تھا، نئی شریعت کا دعویٰ کیا. ایک کتاب کو نازل کرنے کا یا نازل ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا بیان. وہ کتاب ادھوری تھی، پوری بیچارہ لکھ نہ سکا، علم قابلیت بھی نہیں تھی. اس نے اپنی زندگی میں ایک آدمی کو اپنا جانشین مقرر کیا. جہاں سے آپ سمجھیں کہ بہائیت کی بنیاد یہاں سے شروع ہو سکتی ہے، اگرچہ تسلسل پہلے سے بھی ہے. ایک آدمی کو اس نے اپنا نیا مقرر کیا، اس کا نام تھا مرزا یحییٰ نوری. وہ مرزا حسین علی نوری کا بھائی تھا، ستیلا، جس نے بہاءاللہ ہونے کا بعد میں دعویٰ کیا. ستیلا بھائی تھا. علی محمد الباب نے اپنا نائب مرزا یحییٰ نوری کو بنایا تھا. مرزا حسین علی کو، جس نے بعد میں بہاءاللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس کو اپنا نائب نہیں بنایا تھا. ہوا یوں کہ علی محمد الباب کے قتل ہونے کے بعد جانشینی پہ اختلاف ہو گیا. مرزا یحییٰ نوری نے کہا کہ نائب مجھے بنایا گیا ہے، اور حسین علی نوری نے کہا کہ نہیں، میں نائب ہوں. حالانکہ مرزا حسین علی نوری نے پوری زندگی علی محمد الباب کی شکل نہیں دیکھی، ملاقات ہی نہیں ہوئی اس سے. بس یہ غیبانہ اس کا اس کو تعارف تھا، اس کا اس کو تھا، اور شکل بھی نہیں دیکھی تو نائب کیسے بنے گا. تو اس نے جو کتاب بیان لکھنا شروع کی تھی علی محمد الباب نے، اس نے مرزا یحییٰ نوری کو وہ کتاب بھی دی اور کہا کہ تم اس کی تکمیل کر دینا شریعت کی. تو اب وہ جیسی کیسی ناقص کتاب، اغلاط کا مجموعہ، اس نے مرزا یحییٰ نوری کو دی. لیکن یہ کہ ہوا یوں کہ بابی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر جہاں ان کی شرارتیں ایران حکومت کے خلاف تھی، وہاں جب ایک گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو پھر ان کی صلاحیتیں آپس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بھی خرچ ہوتی ہیں. اس طرح ان کی صلاحیتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف خرچ ہونے لگیں، ایک دوسرے کے خلاف خرچ ہونے لگیں. صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف جب خرچ ہونے لگیں تو جگہ جگہ مرزا یحییٰ نوری کے ماننے والوں نے مرزا حسین علی نوری کے ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور مرزا حسین علی نوری نے جو ہے وہ مرزا یحییٰ نوری کے ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کیا. تو اس طرح بعد میں اللہ بھلا کرے دونوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں بھی کی ہیں. الزام تراشیوں میں بہاءاللہ نوری نے کہا کہ، یا مرزا حسین علی نوری نے کہا کہ مرزا یحییٰ نوری نے اس کی جو علی محمد الباب کی شریعت ہے یا کتاب ہے بیان، اس کے اندر تحریف کر دی ہے، من مرضی کی باتیں ڈال دی ہیں، اس لیے اور دجل و فریب سے کام لیا ہے، یہ آدمی معتبر نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں، یہ علی محمد الباب کی شریعت کے اندر اس مرزا حسین علی نوری نے تبدیلی کر دی ہے، اور کئی طرح کی باتیں جو علی محمد الباب نے نہیں کہی تھیں اس کے ذمہ اس نے تھوپ دی ہیں، اس لیے اس سے بچو. تو دونوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کہنا شروع کیا. اس نے کہا کہ یحییٰ نوری نے کہا کہ یہ حسین علی نوری گمراہ ہے، اور حسین علی نوری نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ یحییٰ نوری گمراہ ہے. دونوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کہنا شروع کیا. تو ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ دونوں سچ کہتے تھے، دونوں سچ کہتے تھے. تو اب آگے پھر بات جب چلی تو ہوا یوں کہ جو شاہ ایران کا قتل ہوا، شاہ ایران کا قتل ہوا، تو یہ دونوں حضرات مطلوب تھے. مرزا یحییٰ نوری بھی
اور مرزا حسین علی نوری بھی، یہ دونوں مطلوب تھے، اس لیے لوگ ان کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، فوج والے بھی ملیں اور ان کو قتل کریں۔ تو جو مرزا یحییٰ نوری کے ماننے والے تھے تو اس نے لقب اپنے لیے اختیار کیا، وہ لقب تھا صبح ازل۔ مرزا یحییٰ نوری نے اپنے لیے کیا لقب اختیار کیا؟ صبح ازل۔ اور اس نے لقب اختیار کیا بہاء اللہ، اس لیے جو اس کے ماننے والے تھے وہ ازلی کہلائے، یحییٰ نوری کے ماننے والے، اور جو اس کے ماننے والے تھے وہ بہائی کہلائے بعد میں۔ اب ہوا یوں کہ یہ دونوں حضرات مطلوب تھے، تو اپنا مرزا حسین علی نوری اس کو ایران حکومت نے گرفتار کرنا چاہا اور بڑی ہی مشکل سے انہوں نے اس کو گرفتار کیا، لیکن روسی سفارت خانے کی براہ راست مداخلت سے، روسی سفیر کی براہ راست مداخلت سے، حالانکہ اتنا بڑا جرم کہ ملک کے بادشاہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، پھر بھی روسی سفیر کی مداخلت سے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو وہاں سے پھر اس کو جلا وطن کیا گیا اور یہ بغداد میں آ گیا۔ وہاں سے کہاں آ گیا؟ اب بغداد میں آیا۔ بغداد کس کے ذریعے حکومت تھا؟ ترکی کے۔ اب وہاں ترکی کے اندر اسے دو کام لیے گئے، ترکی حکومت کے خلاف سازشیں، چونکہ سلطنت عثمانیہ کا وہ آخری دور تھا، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے جو اسباب تھے ان میں کئی طرح کے غیر ملکی اعلی کار لوگ شامل تھے، طرح طرح کی وہ سازشیں کر رہے تھے۔ ان میں یہ ایک آدمی بھی ترکی حکومت کے خلاف بھی سازشیں کر رہا تھا ادھر، اور اس بغداد میں بیٹھ کر ایران حکومت کے خلاف بھی سازشیں کر رہا تھا۔ ایران حکومت سے چونکہ وہاں کا پیدائشی تھا اور وہاں کا چپکلش چل رہی تھی اور انہوں نے باپ کو قتل کیا تھا، اس لیے زیادہ مخالفت اس کی ایران کی ہو رہی تھی، تو بغداد میں بیٹھ کر اس نے ایران کی مخالفت کرنا شروع کی۔ جب مخالفت کرنا شروع کی، بغداد کے اندر رہ رہا تھا، تو اپنا مرزا یحییٰ نوری کو پتہ چلا کہ وہ میرا ستیلا بھائی وہاں بغداد میں چلا گیا ہے اور وہاں جا کر اپنی دکان چمکا رہا ہے اور اپنے ماننے والوں میں اضافہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو باپ کا نائب کہہ رہا ہے، تو اس لیے اس نے بھی وہاں بغداد کے اندر جانا مناسب سمجھا۔ اس نے بھی وہاں بغداد میں جا کر ڈیرے لگا لیے اور فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ ہاں جی، پھر وہاں لڑائیاں ہیں، یہ جھوٹا ہے وہ کہ یہ جھوٹا ہے، یہ نائب نہیں میں نائب ہوں، وہ کہ یہ نائب نہیں میں نائب ہوں علی محمد الباب کا۔ اس طرح جو ہے نا پھر وہاں لڑائیاں کرنی شروع کر دیں۔ تو دیکھا جائے تو اس وقت پلڑا بھاری تھا مرزا یحییٰ نوری کا، کیونکہ مرزا یحییٰ نوری کو علی محمد الباب نے نائب بنایا تھا صراحتاً، اور اس کا اکثر بابیوں کو علم بھی تھا، اس لیے اکثر بابیوں کو مرزا یحییٰ نوری کی تائید حاصل تھی۔ تو اس کو پریشانی ہو گئی مرزا حسین علی نوری کو کہ میں تو خود آگے کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ داستان شروع کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میرے لیے خطرہ ہے۔ اس نے موقع کو اپنے خلاف پا کر علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ بغداد سے یہ آدمی کردستان چلا گیا۔ کردستان کے جنگل میں جو ہے تقریباً 2-2.5 سال تک وہاں اس نے خلوت کی زندگی گزاری۔ خلوت کی، وہاں کیا تھا، وہاں کس روپ میں رہا؟ یہ اسلام کو منسوخ کہنے والے، اپنے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، اس کی اس زندگی پر ذرا غور کریں۔ وہاں جو 2-2.5 سال یہ رہا تو وہاں اس نے رہائش کے دوران اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور ایک صوفی کے روپ میں وہاں رہا اور لوگوں کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اور مسلمانوں جیسے اس کے وہاں اعمال تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ میں پاپی ہوں، اور بابی اور پاپی دونوں ایک سمجھے جاتے تھے بیچارے۔ اس لیے جو ہے بچنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا اور انہی کی طرح وہاں زندگی گزار رہا تھا۔ تو جب اس طرح 2-2.5 سال تک کردستان میں رہا کردوں کے ساتھ، تو پھر جب اس طرح دیکھا کہ مرزا یحییٰ نوری جو ہے وہ اب کسی اور طرف منتقل ہوا چاہتا ہے بغداد سے، پھر یہ دوبارہ آیا اور بغداد میں، اور اس نے وہاں رہ کر 2 کام کیے۔ ایک تو مسلمانوں کے ساتھ گل مل کر اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا،
ہو سکتا ہے وہاں بھی اپنے کچھ ہم نوا اندر اس نے تیار کیے ہوں۔ اس نے غیر ملکی طاقتوں سے اپنے رابطے بڑھائے تاکہ یحییٰ نوری کو بھی شکست دے سکے اور یہ دو سلطنتوں ترکی اور ایران کے خلاف مضبوط سازشیں کر سکے۔ اس نے اپنے کارنامے جتلائے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا تمہارے لیے۔ اس لیے روسی حضرات بھی خاص طور پہ اس کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو ایسا آدمی چاہیے تھا کہ جو زیادہ شاطر ہو اور زیادہ جو ہے وہ فتنے برپا کر سکے، اس لیے زیادہ سپورٹ انہوں نے اب اس کو کرنے شروع کر دی۔ اس لیے یہ آیا اپنی پوزیشن کو مضبوط کر کے۔ پھر اس نے بغداد کے بعد چونکہ یہ یہاں لڑتی تھے دونوں، مرزا یحییٰ نوری بھی اور یہ بھی، دوبارہ پھر آج چپکلش ہوئی تو پھر دونوں کو الگ الگ جگہوں پر منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ بغداد سے قسطنطنیہ آ گیا۔ قسطنطنیہ آیا تو وہاں کچھ دیر رہا، تو وہاں بھی شرارتیں کرنے شروع کر دی، وہاں کے لوگ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے اڈریا نوپل ایک جگہ ہے، وہاں اس کو منتقل کیا گیا، اور وہاں بھی اس آدمی نے اپنے شرارتیں نہ چھوڑیں، وہاں بھی حالات خراب کیے۔ تو اس کے بعد اس کو کوہ کرمل منتقل کیا گیا۔ کوہ کرمل کے بعد اس کو عکا منتقل کیا گیا۔ تو عکا جو ڈاکوں اور چوروں کی جگہ ہے، خود انہوں نے کرنے بدی کے اندر لکھا ہے، وہاں اس کو منتقل کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ حیفا کے مقام پر آیا، مقبوضہ فلسطین، اور پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو وہیں پہ اس کا انتقال ہوا، وہیں یہ مرا ہے مقبوضہ فلسطین کے اندر۔ تو یہ مختصر سی داستان ہے۔ وہاں جب یہ آدمی اللہ بھلا کرے مختلف جگہوں پر منتقل ہوا، تو اس وقت یہ اس کی پوزیشن کمزور ہو گئی اپنا مرزا یحییٰ نوری کی، اور اس کی پوزیشن مضبوط تھی۔ ان دنوں میں مختلف اور غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ انہوں نے اپنے اثر رسوخ بڑھائے۔ یہ اس کا مرزا حسین علی نوری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عباس، بعد میں اس نے اپنا نام عبد البہا رکھا، عبد البہا اپنے باپ کے غلام کے نام سے، عبد البہا یا بہا اللہ کا بندہ، اس طرح۔ تو اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے ساتھ اپنے باپ کا ساتھ دیا، اور مرزا یحییٰ نوری اور اس کے ماننے والوں کے خلاف جو ہے ان کو قتل کرنے میں نہایت ذلیل حربے استعمال کیے، اور مرزا یحییٰ نوری اور اس کے ماننے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر اس نے خود بھی قتل کیا، اور اپنے ماننے والوں کو ذریعے قتل کروایا، اور اغیار کے ذریعے بھی قتل کروایا۔ خیر، تو یہ فتنہ جو بابیت تھا دو گروہوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اور پھر اس نے خود مستقل دعویٰ کیا کہ میں بہا اللہ ہوں، اور عنوان یہ اختیار کیا کہ علی محمد الباب نے اپنی تحریرات کے اندر ایک اور شخصیت کے آنے کی خبر دی ہے، جس شخصیت کے آنے کی خبر دی ہے وہ میں ہوں، اور وہ میرے مبشر تھے۔ یعنی اس نے باپ کو کہا کہ یہ میرے مبشر تھے، میرے لیے خوشخبری دینے والے تھے، جس نئے ظہور کی خبر جو ہے وہ اپنا علی محمد الباب نے دی تھی، وہ میں ہوں۔ تو وہی دعوے کے مدارج پھر اس نے نبوت کا دعویٰ، پھر افضل الانبیاء ہونے کا دعویٰ، مسیح ہونے کا دعویٰ، پھر جو ہے خدائی کا دعویٰ، اس طرح اس نے مظہر ظہور الہی کا جو ہے وہ اپنے لیے لقب اختیار کیا کہ میں مظہر ظہور الہی ہوں۔ کیا مطلب؟ انسانی روپ میں خدا، مظہر ظہور الہی۔ یہ ان کی کتابوں میں اکثر بہائی حضرات کی کتابوں میں جو ہے یہ نام استعمال ہوتا ہے، مظہر ظہور الہی۔ یہ نبوت اور رسالت کا لفظ یہ بہت کم استعمال کرتے ہیں، تو دیکھا جائے یا من یظہرہ اللہ کا لفظ، تو در حقیقت اس کا خدائی کا دعویٰ تھا، لیکن بسا اوقات اجرائے نبوت کا عقیدہ اپناتے ہوئے اس کو نبی اور رسول بھی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کا دعویٰ جو ہے وہ مظہر ظہور الہی اور من یظہرہ اللہ کا دعویٰ تھا کہ انسان کے روپ میں خدا۔ اب اس نے کہا کہ اب جس طرح پہلے اسلام کو بابیت نے منسوخ کیا، اس طرح اب بابیت منسوخ ہو گئی، اب بہائیت ہے۔ اب جو آدمی اس کو مانے گا تو وہ مومن ہے، جو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں اس نے کرنی شروع کی۔ پھر اس کی جب یہ آدمی وہاں گیا نا عکا میں، پھر حیفا میں گیا، تو وہاں یہودی اسٹیٹ
جو ہے وہ تیار ہو رہی تھی، اسرائیل ملک وجود میں آ رہا تھا، تو کھل کر اس نے یہود کی تائید کی اور ان کو خوشخبریاں دیں، اور ان کی جس قدر جو ہے وہ خوش آمد ہو سکتی تھی اس نے کی، ان کے ساتھ جس قدر تعاون ہو سکتا تھا اپنے ماننے والوں کے ذریعے تعاون کروایا۔ کسی کی حفاظت کرنی ہے، کسی کو مالی تعاون کروانا ہے، کسی کہہ سن کر، اور کسی سے کسی قسم کا بھی تعاون کروانا ہے تو اس نے کھل کر اس کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل سب سے زیادہ تحفظ بہائی حضرات کو پیش کرتا ہے۔ بہائی حضرات وہاں ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں اس کا مقبرہ بھی ہے علی محمد الباب کا۔ میں نے بتایا کہ 1850 میں یہ قتل ہوا، 1899 کے اندر کو کرمل میں وہاں جا کر اس کی لاش کو وہاں دبایا گیا۔ تو اور اس کا مرزا حسین علی نوری کا بھی اپنا مقبرہ وہاں پہ ہے، اور یہ لوگ عبادت کرتے وقت اللہ آپ کا بھلا کرے اس جگہ کا رخ کرتے ہیں جس جانب یہ مقبرہ ہے، اور اس کا طواف بھی کرتے ہیں۔ یہ مرزا حسین علی نوری اس نے بہاءاللہ ہونے کا اعلان کیا، تو اور پھر نبوت اور رسالت کی بات کی، پھر مظہر ظہور الہی ہونے کا اعلان کیا، مستقل شریعت کا دعویٰ کیا۔ تو اس کے بعد اس نے مختلف قسم کے خطوط لکھے مختلف بادشاہوں کو کہ، اور اپنی مظلومیت کی داستان سنائی کہ میں مظلوم ہوں، میرے پر یہ ظلم ہوا۔ حالانکہ ظالم مظلوم بن کے کیسے دکھا سکتا ہے؟ تو ظالم تھا، مختلف حکومتوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ تو ان اپنا خطوط کو بہائیوں نے جمع کیا، ان خطوط کے مجموعے کو الواح کہا جاتا ہے۔ کیا؟ خط کو لوح کہتے ہیں، اور اس کے مجموعے کو الواح کہا جاتا ہے۔ اگر کہیں حوالہ ان کا آئے الواح کا تو مراد یہ خطوط ہیں۔ تو اس طرح جو اس نے مرنے کے بعد ورثہ چھوڑا تحریری، تو اس میں یہ الواح ہیں، اور کچھ کتابیں ہیں اپنا کتاب ایقان کے نام سے، اور اس طرح ایک کتاب اس کا نام کتاب اقدس ہے۔ اس نے بہائی حضرات کا کہنا ہے کہ اس نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب ہے، اس کا نام کتاب اقدس ہے۔ تو ان حضرات کا کہنا ہے کہ اس کو نازل کی ہے، یہ مطلب کہ اس پہ نازل ہوئی ہے، بلکہ اس نے نازل کی ہے۔ تو دعویٰ کس کا ہو، کس چیز کا ہوا؟ اس کا خدائی کا۔ تو بہائی حضرات کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اور اس نے بھی جو ہے اپنی الواح میں کہا ہے تو اپنا بادشاہوں کو مطمئن کرتے ہوئے کہ میرا خدائی کا دعویٰ نہیں ہے، حالانکہ اس کا دعویٰ ہی خدائی کا تھا، باقی دعوے محض مدارج تھے۔ تو جہاں یہ کتاب ہے اس کو دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، جو اغلاط کا مجموعہ ہے، تو کوئی علمی شخص تو تھا نہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے عربی کے جملے اس نے بنائے ہیں، اور اس کے ساتھ ان جملوں کے بنانے میں تعاون کرنے والے کون کون سے روسی اعلی کار تھے، کون کون سے یہودی حضرات تھے، تو اس بات کو تو ہم تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یقیناً ایسی کتابوں کے وجود میں آنے میں یہود حضرات کا پورا مکمل تعاون ان حضرات کو حاصل ہے۔ جس طرح کہ آج جتنا لٹریچر چھپ رہا ہے ان کے انگریزی ترجمے ہو رہے ہیں، اور پھر مختلف زبانوں میں وہ لٹریچر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، تو اس میں یہودی حضرات کا پورے کا پورا ہاتھ ہے، اور یہودی دین پورے کا پورا مالی اور جانی تعاون ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کے وجود میں آنے سے بھی پورے کا پورا مقصد یہود کا حاصل ہوا، اس لیے کہ یہودی حضرات کو اسلام سے جو نقصان پہنچا وہ کسی آدمی سے مخفی نہیں۔ یہود حضرات کو جو ذلت اسلام سے اٹھانی پڑی اور اسلام کے خلاف سازشوں کی بنا پر ان کو جو سزائیں ملی ہیں، تو ان سزاؤں کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اسلام کے خلاف ایک مستقل سازش یہ بہائیت کے عنوان سے کھڑی کی ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا بعد میں بھی عرض کروں گا اگلی نشست کے اندر۔ ابھی چونکہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں تو اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جب یہ مرزا حسین علی نوری مرا تو اس کے جانشینی میں بھی اختلاف ہو گیا، اس کی جانشینی میں بھی اختلاف ہو گیا۔ تو اس نے 3 شادیاں کی تھیں، مرزا حسین علی نوری نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے جو لڑکا تھا اس کا نام عبدالبہا، جس نے اپنا لقب رکھا، اس کا نام عباس تھا۔ تو اور دوسری بیوی سے شادی کی تو اس سے بھی لڑکے تھے، تو ایک کا نام تھا مرزا محمد علی، علی محمد وہ الباب، باب مراد ہے، یہ محمد علی ہے بیٹا جو اس کا ہے،
کیا نام تھا اس کا؟ محمد علی. تو اور تیسری بیوی سے جو ہے وہ اس کی مذکر اولاد نہ تھی بلکہ مؤنث اولاد تھی. تو جب یہ مرا تو اس کی جانشینی میں اختلاف ہوا. تو اب بھائیوں میں اختلاف ہوا. مرزا محمد علی اور عباس، ان دونوں میں عباس نے کہا کہ اس کا جانشین مرزا حسین علی نوری کا میں ہوں، اور اس نے کہا اپنا محمد علی نے کہ نہیں، اس کا نائب میں ہوں. اس طرح دونوں کے پاس کچھ نہ کچھ تحریرات مرزا حسین علی کی موجود تھیں. تو اس لیے دونوں نے کہا کہ ہر ایک نے کہا کہ میرے پاس اس کی تحریرات ہیں اس لیے نائب میں ہوں. دوسرے نے کہا نہیں، میرے پاس بھی تحریرات ہیں اس لیے اس کا نائب میں ہوں. تو اس نے کہا کہ جو تیرے پاس تحریرات ہیں تو نے خود اس کے نام سے بنا لی ہیں اور تو نے اس میں تعریف کر دی ہے، اس لیے تو جو ہے گمراہ آدمی ہے. تو دوسرے نے اس کو کہا محمد علی کو، نہیں بھائی، تیرے پاس جو تحریرات ہیں بہت ساری تو نے اس کے نام سے بنا لی ہیں، اور پھر اگر کوئی ہے بھی تو اس میں تو نے تعریف کر دی ہے، اس لیے تو راہ راست پہ نہیں رہا، تو گمراہ ہو گیا. جس طرح مرزا یحییٰ نوری اور مرزا حسین علی نوری علی محمد الباب کی جانشینی پر اختلاف کر چکے، وہ آپس میں ستیلے بھائی تھے، اس طرح حسین علی نوری کے یہ دو بیٹے مرزا محمد علی اور عباس آفندی، تو جس نے عبدالبہا کا لقب اختیار کیا، تو یہ بھی آپس میں اختلاف انہوں نے کیا اور یہ بھی آپس میں ستیلے بھائی تھے. بات سمجھ میں آئی نا جی؟ اس طرح پھر بہائیت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی. کچھ حضرات نے مرزا محمد علی کو اپنا نائب مانا اور کچھ حضرات نے مرزا عباس آفندی کو اپنا نائب تسلیم کیا، اپنا اس کا مرزا حسین علی نوری کا نائب تسلیم کیا. اس طرح کے دو گروہوں میں جب تقسیم ہوئے تو پھر بظاہر پہلے تو جو دیکھا جائے تو مضبوط پوزیشن مرزا محمد علی کی تھی. مضبوط پوزیشن مرزا محمد علی کی تھی. مضبوط پوزیشن چونکہ اس کی تھی اس لیے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مقبرے کی چابیاں بھی، بہاء اللہ وغیرہ کے مقبرے کی چابیاں بھی مرزا محمد علی کے پاس تھیں. انہوں نے بڑے ہیلے اور بہانے کیے بھی کسی طریقے سے عباس آفندی گروپ نے کہ مقبرے کی چابیاں ہمیں ملیں. تو مقبرے کی چابیاں ایسے کسی اور آدمی کو تو نہیں ملتی. جو آدمی ظاہر بات ہے کسی کا نائب ہو یا کسی کے پاس سرپرستی ہو تو اس لیے اس کے پاس کسی چیز کا چارج ہوتا ہے. تو لیکن عباس آفندی بنسبت مرزا محمد علی کے زیادہ شاطر آدمی تھا اور اغیار کا بڑا اعلی کار بن سکتا تھا، اس لیے مرزا محمد علی کا انہوں نے اس قدر ساتھ نہیں دیا اپنا دوسری غیر ملکی طاقتوں نے جتنا کہ ساتھ اس کا عباس آفندی کا دیا گیا. چنانچہ عباس آفندی نے مختلف ممالک میں رابطے قائم کیے، امریکہ میں، برطانیہ کی طرف، اور روس تو تھا ہی تھا. تو اس طرح مختلف جگہ پر جا کے ملاقاتیں کی. یہی وجہ کہ انگریز نے اس کو عباس آفندی کو سر کا خطاب دیا، یہ خود ان کی اپنی کتب میں لکھا ہے. تو اور پھر جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے عبادت خانے قائم کیے. ان کے عبادت خانوں کا نام ہے مشرق الاذکار. کیا نام ہے؟ مشرق الاذکار. تو اس طرح عباس آفندی کو زیادہ ترقی ملی. مرزا محمد علی جو تھا، مرزا محمد علی کو اس قدر پذیرائی نہ مل سکی، لیکن پھر بھی باہر کیف اس کے ماننے والوں کی تعداد بھی اس وقت کم نہ تھی. اور پھر عباس آفندی کچھ دیر تک جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کا سربراہ رہا. عباس آفندی جب مرا تو اس وقت اس کی کوئی اولاد نہ تھی. عباس آفندی جب مرا تو اس وقت اس کی اولاد نرینہ اولاد نہ تھی، اس لیے جانشینی کا مسئلہ سامنے آیا. تو اس وقت مسئلہ چونکہ موجود نہ تھا اس کا بیٹا، تو اس لیے اس نے اپنے نواسے شوقی افندی کو اپنا نائب منتخب کیا. اپنے نواسے شوقی افندی کو اپنا نائب
منتخب کیا۔ تو شوقی افندی جب نائب بنا تو پھر اس نے دوسرے ممالک میں اور زیادہ یہ پڑھا لکھا تھا، یونیورسٹیوں میں اس نے پڑھا تھا، تو اس لیے انگریزی اچھی بول سکتا تھا، تو اس نے مختلف جگہ پر جا کر عیسائیوں کے عبادت خانوں میں، یہودیوں کے عبادت خانوں میں جا کر رابطے قائم کیے، اور مختلف مذاہب کے عبادت خانوں میں جا کر اس نے تقریریں کی اور ان کی ہم نوائی حاصل کی، اسلام کے خلاف جتنا بول سکتا تھا بولا۔ تو چونکہ غیر مسلم حضرات ہر اس آدمی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف بولتا ہے، اس لیے شوقی افندی کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی، اور یہ کتاب شوقی افندی نے پھر اپنی تاریخ پر جو ہے وہ لکھی، جس کا نام کرنے بدی ہے۔ اس میں پھر اس نے جو کچھ ہوا اس کو اپنے انداز سے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یا اپنے مذہب کی تاریخ اس نے لکھی کرنے بدی کے نام سے، نیا دور۔ نیا دور کا مطلب کہ اسلام پہلا ہے اور یہ نیا ہے، اسلام منسوخ ہے، یہ دور جدید کا مذہب ہے، اس کا یہ زمانہ نیا ہے۔ تو اب یہ اس نے اس میں تاریخ لکھی، اس میں کافی حد تک باتیں ایسی ہیں جس میں جو ہے خود پھر بھائی حضرات کو پریشانی ہوتی ہے جب ہم ان حضرات کے سامنے یہ حوالے پیش کرتے ہیں کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے۔ تو خیر یہ معاملہ ہوا۔ شوقی افندی جو تھا اس کو اپنا اللہ بھلا کرے ولی امر اول کہتے ہیں، بلکہ ولی امر ہی کہا گیا، ولی امر کا نام دیا گیا عبد البہا کے مرنے کے بعد۔ جب شوقی افندی مرا تو میرے خیال میں اس کی بھی اولاد آگے نہیں تھی، تو پھر معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہو گیا کہ اب نائب کس کو بنائیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب کسی کو نائب بنانا ہی نہیں ہے۔ پھر کافی عرصہ تک بہائیوں میں افراتفری رہی کہ اور بغیر کسی نائب کے ان کا جو ہے وہ وقت گزرا، تو اس میں پھر کئی لوگ اس مذہب سے متنفر ہو کر دوبارہ پھر اسلام میں آئے، اور کئی لوگوں نے عیسائیت اختیار کر لی کہ یہ کون سا مذہب ہے جس کا کوئی مقتدائی نہیں ہے۔ پھر جب اس طرح دیکھا گیا کہ لوگ یا تو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یا کسی اور مذہب سے تھے، تو ہماری ہم نوات یہ اب انہوں نے دلچسپی چھوڑ دی ہے کہ جس کی کمان ہی نہیں یا قیادت ہی نہیں ہے، تو اب اس کا ساتھ دینے سے کیا فائدہ۔ پھر انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی اور کمیٹی کو سربراہ بنایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کمیٹی جو ہے ایک مستقل ایک جماعت ہے، ایک شورا ہے جو کہ پورے کے پورے اس مذہب کا نظام چلاتی ہے، اس کو بیت العدل الاعظم کہتے ہیں۔ بیت العدل الاعظم میرے خیال میں تقریباً اس کے 19 افراد ہیں، اور اپنا کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ان کا میرے خیال میں انتخاب ہوتا ہے اور نئے چنے جاتے ہیں۔ اس طرح 19 افراد جو ہیں وہ کمان چلاتے ہیں اس مذہب کی، کیا پالیسیاں ہونی چاہیے اور کیا معاملات ہونے چاہیے، اور کیا کیا جو ہے وہ اس وقت کے حالات ہیں اس کے مطابق کیسے چلنا ہے، کس حکومت کے خلاف کیا کام کرنا ہے، کس حکومت کی تائید کرنی ہے، یہ خاص طور پہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ کام چلا، اور اسی طریقے سے ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جب اللہ اکبر شوقی افندی مرا ہے، شوقی افندی مرا تو ولی امر تھا وہ پہلا، اس کے مرنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ کچھ زمانہ ایسا گزرا کہ ان کا نائب اس کا نائب کوئی نہیں تھا نا، تو بغیر قیادت کے زمانہ گزرا، تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آدمی نے شوقی افندی کے بعد ولی امر دوم ہونے کا دعویٰ کیا۔ توجہ سے سنیے گا، ایک آدمی نے ولی امر دوم ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ کون تھا؟ وہ اسرائیل کا صدر تھا، چارلس میسن ریمی اس کا نام تھا، چارلس میسن ریمی۔ اس نے بھائی ریمی میں نے کچھ اور نہیں کہا، تو چارلس میسن ریمی اس نے ولی امر دوم ہونے کا دعویٰ کیا کہ شوقی افندی یہ ولی امر اول تھا، ولی امر دوم میں ہوں، اس لیے بہائیت کے اندر ایک اور فرقے کا اضافہ ہوا۔ تو بہت چونکہ وہ صدر تھا اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کا ہم نوا ہونا مناسب سمجھا، اور اس نے اپنے صدارتی اثر و رسوخ کو بھی استعمال کیا۔
تو بہت سارے لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے. اس نے بھی مستقل طور پر پھر کچھ کتابیں لکھیں اور اپنے سوچ اور فکر کے مطابق کہ بہائیت کو کس انداز سے کن پالیسیوں کے تحت جو ہے وہ رہنا چاہیے، ان کے کیا نظام ہونا چاہیے. تو مستقل طور پر اس طرح گویا کہ بہائیت 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی. ایک ٹکڑا مرزا محمد علی کا، ایک گروہ ایک فرقہ مرزا محمد علی کا، اور دوسرا جو شوقی افندی کے بعد بغیر کسی قیادت کے رہا، بعد میں بیت العدل اعظم آج ان کا نظام ہے. تیسرا جو کہ اپنا اسرائیل کا صدر جو کہ چارلس میسن ریمی، تو اس کے ہم نوا وہ الگ ایک تیسرا گروہ. اس طرح 3 فرقے بہائیت کے اندر ہوئے. لیکن چونکہ صدر بیچارہ جب جاتا رہا تو اس کے ماننے والے موجود تو آج بھی ہیں، اور مرزا محمد علی کے ماننے والے بھی آج موجود ہیں، لیکن جو ہے اکثریت کے اندر یہی عباس افندی گروپ اور شوقی افندی گروپ اور بیت العدل اعظم والے ہیں، اور زیادہ جگہوں پر انہی حضرات کے مراکز ہیں. اگرچہ اسرائیل اور اس کے گرد و نواح میں یا ایران اور اس کے گرد و نواح میں دوسرے حضرات بھی پائے جاتے ہیں، دوسرے حضرات بھی پائے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ معاملہ ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو اگر ہم ان فرقوں کو جو ہے وہ شمار کرنا چاہیں، میرے خیال میں بابیت اور بہائیت کی بنیاد پر فرقے کافی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ مرزا علی محمد الباب کے مرنے کے بعد، مجھے وقت کا پورا خیال ہے، مرزا علی محمد الباب کے مرنے کے بعد اس کی ایک اختلاف تو اس کی جانشینی پہ ہوا. مرزا یحییٰ نوری نے کہا کہ میں جانشین ہوں، ایک فرقہ بنا. مرزا حسین علی نوری نے کہا کہ میں جانشین ہوں، 2 فرقے بنے. پھر ان میں سے ہر ایک نے الگ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا. مرزا حسین علی نوری نے بھی دعویٰ کیا، ادھر مرزا یحییٰ نوری نے بھی دعویٰ کر دیا تھا مستقل طور پر. جب اس نے دعویٰ کیا تو جو لوگ مرزا یحییٰ نوری کے پیروکاروں میں تھے وہ بھی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. کیا کہ بھئی ہم نے جو تم کو علی محمد الباب کا نائب سمجھ کر مانا تھا تو انہیں مستقل دعوے کرنے شروع کر دیے ہیں. اس لیے مرزا یحییٰ نوری کے ماننے والے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ جو آج تک بابی کہلاتے ہیں، آج تک بابی کہلاتے ہیں اور ازلی کہلاتے ہیں، بابی ازلی یا محض بابی. اور دوسرے وہ جنہوں نے اس کی بات کی تائید کر دی کہ ٹھیک ہے اگر وہ تھا مستقل نبی و رسول یا خدائی منصب پر تو بھی ہے، تو اس طرح اس کی تائید کر دی. تو یہ 2 گروہوں میں. اس طرح مرزا حسین علی نے جب نائب ہونے کا دعویٰ کیا علی محمد الباب کے، تو پھر لوگ جو اس کے ساتھ جڑے تھے، جب اس نے مستقل جو ہے خود مظہر ظہور الہی ہونے کا دعویٰ کیا، تو جو بابی اس کے ہم نوا چلے آ رہے تھے وہ بھی 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے. وہ بھی 2 گروہوں میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھ کو مانا تھا اس کا نائب کہ تو باب کی تعلیمات کو عام کرے گا، تو نے تو اس کو ختم کر کے اب نئی شروع کر دی ہے بات، اس لیے ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں. اس طرح جو اس کے ساتھ ہم نوا تھے وہ بھی 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے. تو ایک تو وہ جو بعد میں اپنا بہائی کہلائے، اور دوسرے وہ جو آج بھی بابی کہلاتے ہیں لیکن بنسبت مرزا یحییٰ کے اپنا مرزا حسین علی کی تائید کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ بعد میں اب وہ کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا تھا اپنا خود، اس لیے ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو 2 طبقے مرزا یحییٰ نوری کے 2 فرقے ہوئے، 2 فرقے اس طرح مرزا حسین علی نوری کے ہوئے. کتنے ہو گئے؟ 4. پھر یہ ان میں سے ایک تو مستقل چلانا جی بہائیت پہ. پھر مرزا اپنا اس کے مرنے کے بعد محمد علی اور عباس افندی کے اختلاف کے موقع پر پھر 2 گروہ ہوئے. کتنے ہوئے؟ 6 نہ صحیح تو 5 تو ہوئے نا. ایک تو وہ جو پرانا چلتا آ رہا، چلو 5 ہوئے. تو جب اللہ آپ کا بھلا کرے شوقی افندی کو، بلکہ دیکھا جائے تو جب عباس مرا تو شوقی افندی کو ولی امر بنایا گیا، تو اس وقت بھی اختلاف ہوا تھا. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا اس کا کوئی جانشین ہی نہیں ہے کوئی عباس کا، چونکہ اس کی نورینہ اولاد نہیں تھی. اس وقت بھی 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے پھر کتنے گروہ ہوئے؟ پھر جو ہے شوقی افندی کے مرنے کے بعد جو ہے پھر جب اس نے ایران کے صدر نے اپنا اسرائیل کے صدر نے دعویٰ کیا ولی امر 2 ہونے کا، پھر 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے.
جی اس طرح جو ہے یہ گروہوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے اور وہ اپنا بابیت اور بہائیت ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ تو یہ مختصر سی بات تھی۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ وہی ہے جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہندوستان میں جس وقت انگریز اپنے قدم جما رہا تھا۔ ادھر ایران میں شرارت تھی علی محمد الباب کے ذریعے، مرزا حسین علی نوری کے ذریعے اور مرزا یحییٰ نوری کے ذریعے، اور ادھر ہندوستان میں انگریز اپنے قدم جما رہا تھا۔ جب پوری کی پوری رپورٹ تھی ان کو کہ وہاں پر کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس لیے پہلے تو شرارتیں ایران میں ہوئیں مرزا یحییٰ نوری، علی محمد الباب اور مرزا حسین علی کی بنیاد پر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کافی حد تک جو ہے حکومت کو کمزور کرنے میں ان حضرات نے کردار ادا کیا ہے۔ تو یہاں ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا آدمی ہمیں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کی قوت کمزور ہو اور مسلمان آپس میں لڑیں۔ وہ پھر وہی پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو والی یہاں بھی آئی جس طرح وہاں آئی تھی۔ تو پھر مختلف افراد کو کھڑا کیا گیا جنہوں نے مسلمانوں کے اندر افراتفری اور فرقہ بندی کو جنم دیا، اور ایک آدمی کو کھڑا کیا کہ تو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر۔ اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ بہائیت اور قادیانیت میں کیا جوڑ ہے؟ بہائیت اور قادیانیت میں یہ بات تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت کہ پہلے تو وہاں جو کچھ ہوا ایران میں، تو پھر یہاں ہندوستان کے اندر مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا۔ اس نے پھر پہلے جو ہے وہ مجدد ہونے کا دعویٰ، محدث ہونے کا دعویٰ، پھر اپنا امام مہدی ہونے کا دعویٰ، پھر اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ، پھر نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے آگے کئی قسم کے دعوے کیے، خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیوی ہوں، پھر خدا ہونے کا، اس طرح کی باتیں اس نے بھی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد بیچارہ دیکھا جائے تو اتنا کوئی قابل آدمی نہیں تھا۔ اتنی کتابیں روحانی خزائن 23 جلدوں میں چھپی ہیں، اسے کس نے لکھی ہیں؟ تو ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا کہ اس کے دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس کے دعوے کی بنیاد، اس کی تحریرات کی بنیاد وہی تحریرات ہیں جو کہ علی محمد الباب اور مرزا حسین علی نوری اور مرزا یحییٰ نوری کی تحریرات ہیں۔ اور خود ایک کتاب ان کی آپس میں کبھی کبھی نبرد آزمائی بھی ہوتی ہے، قادیانیوں کی اور بہائیوں کی، ورنہ ہمارے خلاف یہ لوگ ایک ہیں۔ اس بات کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ باقاعدہ طور پر مشترکہ اجلاس ہوتے ہیں، اس میں بہائی بھی شریک ہوتے ہیں، اس میں قادیانی شریک ہوتے ہیں، اور پھر مل کر آپس میں تقریریں کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ بات واضح ہوئی کہ تصویریں بھی موجود ہیں ایسی کہ بہائیت اور قادیانیت دونوں ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ جس طرح کا ایک سکہ ہے، اس کے ایک جانب تصویر اور ہوتی ہے، دوسری جانب تصویر اور ہوتی ہے۔ تو یہ یہودیت کی دو تصویریں ہیں، ایک یہودیت کی دو تصویریں ہیں، ایک کا نام قادیانیت ہے اور دوسری کا نام بہائیت ہے۔ تو جو بنیاد دعووں کی ہے وہ یہی بہائیوں کی کتب اور بابیوں کی کتب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کی۔ اور اس کا ثبوت موجود، ایک رسالہ ان کا نکلتا تھا الفضل قادیانیوں کا، تو غالباً اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، لکھاری کا، تو اس نے اپنا اس اخبار میں الفضل میں یا کسی رسالے میں کچھ باتیں بہائیوں کے خلاف لکھی مرزا غلام احمد کی تائید کے اندر کہ جو ہے مرزا غلام احمد کا دعویٰ سچا ہے اور اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو پھر اس کے جواب میں بہائیوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے بہائی مذہب اور احمدیت کے نام سے، اس طرح۔ تو جب یہ کتاب لکھی اس نے پھر یہاں انکشاف کیا کہ دیکھو جس وقت مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، تو اس وقت اس سے پہلے ہمارے جو ہیں وہ دعویٰ کر چکے تھے اپنا مرزا حسین علی، تو اس نے ان کی کتابیں پڑھ کر دعویٰ کی، اور پھر اس نے اپنی کتاب کے اندر بہائی مصنف نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ اس کے ثبوت فراہم کیے ہیں کہ مرزا حسین علی نوری کی کتابیں، علی محمد الباب کی کتابیں، ان حضرات کو اس کا جو خلیفہ تھا حکیم نور الدین، اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت اور رسالت اور دعویٰ مسیحیت کے لیے تیار کرنے والا اصل میں حکیم نور الدین ہے، حکیم نور الدین ہے۔ تو باقاعدہ طور پر لٹریچر
اس نے اس کے ثبوت فراہم کیے بھائی نے کہ ہم نے پورا لٹریچر جو ہے حکیم نور الدین کو پہنچایا، حکیم نور الدین نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد مرزا غلام احمد کو پڑھایا، پھر اس کو سمجھایا کہ تو نے اپنا کام کیسے کرنا ہے، تو پھر اس کو پڑھ کر جو ہے اس نے جو ہے کام شروع کیا۔ ان تحریرات کو دیکھ کر اس نے تحریرات لکھنی شروع کی ہیں۔ اس لیے سرقہ کا الزام بھائی مصنف کہتا ہے ہم پہ نہیں تم پہ ہے، ہماری لٹریچر کو دیکھ کر تم نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ دونوں حضرات کا آپس میں گٹھ جوڑ بہت ہے اور دونوں ہی یہودیت کے گماشتہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس کے اندر اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله